خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز شریف کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ مسجد میں ہے، کھانا پینا آ گیا سامنے، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی، کھانا پینا منع ہے۔ البتہ ثواب کے لیے اب بھی نیت کر سکتے ہیں اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، مثلا 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ سیاہ درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آٹا یا فلور پوری دنیا کے ہر کونے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ غریب انسان کی سب سے عام غذا ہے۔ اس سے ہزاروں اقسام کی اشیاء بنائی جاتی ہیں جیسے روٹی، ڈبل روٹی، بسکٹ اور دیگر بیکری کی اشیاء وغیرہ۔ پوری دنیا میں گندم کی پیداوار تقریباً 734 کروڑ میٹرک ٹن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گندم اگائی جاتی ہے، تقریباً 12 کروڑ 60 لاکھ میٹرک ٹن۔ پاکستان 2.5 کروڑ میٹرک ٹن کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہے۔ دنیا بھر میں گندم سے آٹا بنانے کی فیکٹریاں قائم ہیں۔ گندم کو پیس کر کئی اقسام کا آٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ لال آٹا جسے بھوسی سمیت استعمال کیا جاتا ہے، فائن آٹا، میدا۔ ہم لوگ رزق کو بے دردی سے ضائع کرتے ہیں لیکن اس بات سے بے خبر ہیں کہ گندم اگانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ گندم اگانے کے عمل میں 150 دن لگ جاتے ہیں۔ گندم اگانے کے مرحلے سے لے کر آٹا اور پھر اس کی اشیاء بنانے کے عمل سے لاکھوں افراد کا روزگار منسلک ہے۔ دنیا بھر میں 80 کروڑ سے زائد لوگ روز بھوکے سوتے ہیں۔ ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے۔
امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں، اس قدر عظیم نعمت کی تیاری میں کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ہمیں اس کے استعمال میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس کی تیاری میں ملاوٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کڑک یعنی گیہوں یہ واقعی ضروریات زندگی کا عام حصہ ہے، اور کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان گیہوں کے استعمال سے غالباً محروم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور ہماری زندگی کا بہت ضروری حصہ ہی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو بھی کام بندہ کرے کاش یہ سوچ لے کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں، ثواب ملے تو کرے اور نہ ملے تو پھر اس کو ثواب کا بنانے کی کوئی ترکیب سوچے۔ تو مباح کام جو ہوتے ہیں جس میں نہ ثواب نہ گناہ، اس میں اچھی نیتیں کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور وہ مباح کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو گیہوں کے ذریعے روٹی بنتی ہے، اور روٹی کھائیں گے تو عبادت پہ قوت حاصل ہوگی، تو یوں کھانے سے پہلے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کی جا سکتی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، چھوٹا نوالا اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، سنت کے مطابق کھاؤں گا، اس طرح کی کئی نیتیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ 80 کروڑ بھوکے سوتے ہیں، اب یہ بولنے والے نے دیکھا ہوگا، بھوکے سو جاتے ہوں گے، دن کو کھاتے ہوں گے، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں ایک شمار کے مطابق 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اور ان کو کھانا نہیں ملتا یا کم ملتا ہے۔ کھانا نہ ملے تو کوئی جی نہیں سکتا، خالی ہوا کھا کر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کافی لوگ یعنی کہ اس وقت غربت کا شکار ہیں، تو جہاں مال ہے وہاں ڈھیروں ڈھیر ہے، جہاں نہیں ہے وہاں تنگی ہے۔ تو یہ اس میں ہمارے یہاں فضول کافی ضائع کیا جاتا ہے، روٹیوں کی پورے تھپے میں نے دیکھے لوگ یعنی بچ گئے تو یہ پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے وطن عزیز میں تو خیر کچرا کنڈی پر پھینکنے کا رواج نہیں ہے، باقی باہر ملکوں میں تو بدقسمتی سے کچرا کنڈی میں ڈسٹ بین میں تو روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کا اناج جو ہے نا یہ پھینک دیا جاتا ہے، جو کسی کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ تو اس سے بچنا ہوگا کہ جان بوجھ کر مال ضائع کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ تو روٹی بچ گئی، روٹی کے ٹکڑے بچ گئے تو یا تو خود ہی استعمال کر لیں اس کو، یا پھر کسی کو دے دیں جو کھا لے اس کو، یا کم از کم گائے بکرا مرغی پرندے ان کو کھلا دیں، پھینک کے نہیں۔ ایک بھی دانہ اناج کا پھینکنا نہیں ہے، انسان یا جانور کے پیٹ میں جائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو سینریاں بنائی جاتی ہیں یا پینٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں قرآنی آیات یا اللہ پاک کے نام جو ہیں یہ کاٹ کاٹ کر لکھے جاتے ہیں، تو کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ دعائے باللہ صاحب مغفرت کا ملتجی ہوں۔ جی آج کل کتابوں میں یہ عرف جاری ہے کہ بڑی جو کئی جلدوں پر کئی والیوم پر مشتمل کتابیں ہوتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے میں اس کتاب کا نام لکھتے ہیں، جیسے فتح رضویہ شریف تو اس کا نام لکھیں گے، تو کوئی تفسیر کی کتاب ہے تو شرح کی کتاب ہے، اس پہ یہ کئی کتابوں میں ٹکڑے ٹکڑے میں تو یہ سب جوڑ کے رکھتے ہیں تو پورا نام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ شرعاً تو جائز ہے، اس لیے کہ اب اس پر عرف ہے، وہ کافی تعداد میں یہ بنتا ہے۔ اچھا، البتہ مقدس نام جو ہے اللہ اور رسول کے نام یہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے، جیسے بعض مساجد میں
दरवाजे पर मोहम्मद लिखा होता है, लेकिन माज़ल्लाह वो 2 पीस में लिखा होता है कि वो एक टुकड़ा इधर आ जाएगा, खोलेंगे तो एक उधर हो जाएगा, बंद करेंगे तो ये पूरा मोहम्मद पढ़ा जाता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बेअदबी है और इससे दिल को खटका होता है, मजा नहीं आता, तो इससे बचना चाहिए। इस तरह अल्लाह पाक का नाम हो, दुरूद शरीफ हो, तो ये इस तरह अधूरे अधूरे पीसीस में ना लिखे जाएं। बल्कि अगर मेरा अपना जहन, तो ये किताब भी टुकड़े टुकड़े में जो लिखते हैं ना, वो भी मुझे मजा नहीं आता। मैं नाजायज नहीं कह रहा, उर्फ इस पर जब तक उलमा नाजायज नहीं कहे, मैं कैसे कह सकता हूँ? मेरा मतलब दिल इसको पसंद नहीं करता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा में अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में है कि मैयत को जब लेकर जा रहे होते हैं तो उस वक्त उसके पाँव किधर होने चाहिए और सर किधर होना चाहिए? मैयत को जब ले जाते हैं तो सर आगे की तरफ होता है, पाँव पीछे की तरफ होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के जरिए जो सवालात का सिलसिला है, एक सवाल आया है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का क्या मतलब है? मोहम्मद पर अल्लाह के दुरूद हों। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं उमर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के शहर सियालकोट से। जी मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, अगर किसी के हाँ बेटा या बेटी पैदा होती है या होता है बेटा पैदा, तो किसी को अपना बेटा या बेटी दे सकते हैं? यहाँ पे अमूमन हमारे रिवाज बना हुआ है ना कि किसी को अपना बेटा दे देना या किसी को अपनी बेटी दे देना अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है? तो क्या ये ऐसा करना जायज है? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? और अगर इस्लाम इसकी इजाजत दे रहा है, जायज है, तो क्या उस बच्चे का या बच्ची का जिस माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है उसमें से उसका हिस्सा विरासत में से खत्म हो जाएगा? ले पालक बच्चा बच्ची जो होते हैं ये तो जायज तो है, अलबत्ता ये कि बाप जो है ना, माँ बाप वही हैं जो असल हैं, जिन्होंने पाला वो इसके माँ बाप नहीं है। बल्कि अगर जिसका बच्चा पाला है और उसकी जगह अपने नाम पर उसको चढ़ाता है डॉक्यूमेंट्स में कि ये मेरा बेटा है, शादी हुई तो शादी के कार्ड में भी वही पालने वाले बाप का नाम डाला, असले बाप का नहीं डाला, तो ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। असले बाप का नाम डालना जरूरी है, और असले माँ बाप जब फोत होंगे तो ये बच्चे इसका विरसा भी तो पाएंगे, तरका भी तो है, औलाद उसी की है, पालने के लिए दिया ठीक है, लेकिन औलाद उसी की है, उसी के नाम से मंसूब होंगे, असल बाप के नाम से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल आया SMS के जरिए कि मेरा नाम शौकत है, मुझे प्यार से शौकी कहते हैं, क्या शौकी कहना जायज है? शौकत, शान शौकत, इज्जत। शौकी कहने में कोई हर्ज तो नहीं है, अगर उसमें जिसको बोला गया है उसको बुरा महसूस ना होता हो, यानी ये नाम बिगाड़ने की वो सूरत नहीं आएगी कि जिसको जो है वो मना किया गया और हाँ बुरा उसको लगता है कि ये बिगाड़ के बोल रहे हैं, तो फिर इसकी मनाअत होगी। बाद वक़्त मुक़द्दस नाम होते हैं, उसका कुछ का कुछ ये लोग कर डालते हैं। जैसे मेरे वालिद का नाम अब्दुल रहमान है, तो मुझे पता है कि वो उसको हमारे यहाँ मेमनों में अधरेमान बोलते थे, अब्दुल रहमान को माज़अल्लाह अधरेमान, ये गुजराती स्टाइल है, गुजराती वाले भी ये कहते होंगे। तो ज़ाहिर है कि ये नाम का तो बिल्कुल कुछ का कुछ कर डाला, और रहमान ये अल्लाह पाक का नाम है, तो इस मुक़द्दस नाम को भी ऐसा बिगाड़ते हैं। ये तो एक मिसाल दी मैंने, अब्दुल्ला को इब्दुल्ला बोलते हैं या अब्दुल बोलते हैं। अब्दुल में तो चलो फिर भी कुछ बचाते हैं,
عبد اللہ، اب وہ پتہ نہیں کیا اس کے معنی بنتے ہوں گے. عبد ہمارے بندہ ہے، تو عبد اللہ جانے اس کے کیا معنی ہے. تو یوں اور بھی بہت مطلب ناموں کو کچھ کر ڈالتے ہیں مقدس ناموں کے. تو اس سے بالکل بچنا ہوگا. البتہ وہ قرآن کریم میں جو منع آیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ برے لقب سے مت پکارو، تو وہاں مثالیں اس کی دی گئی ہیں، جیسے کہ کسی کو لمبا کہا، ٹھنگو کہا، اس طرح کی مثالیں دی ہے کہ یہ نام بگاڑنا ہے. برے القاب، اس کو برے ٹائٹل، بیڈ ٹائٹل دینا یہ ہے. لیکن نام بگاڑنے میں وہ جو ہے نا، میں نے جو مثالیں دی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو نعوذ باللہ جیسا مطلب بگاڑتے ہیں اور بدلتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نہ کیا جائے. جو نام رکھا گیا وہی بولا جائے، اور نام بھی کوشش کر کے آسان سا رکھا جائے جو آسانی سے لوگوں کی زبان پہ چڑھ جائے. نام رکھتے اتنا مشکل ہے کہ وہ لوگوں کی زبان پہ چڑھتا نہیں ہے. تو یوں پھر نام کا یہ لوگ کچھ کر ڈالتے ہیں. حالانکہ شوکت آسان تھا لیکن شوکی کر دیا. آمینہ نام ہوگا تو بولا امی، امینہ کا امی، تو املی، تو پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ کوئی تو نام صحیح لیتے ہوں. اتنا نام بگاڑتے ہیں کہ پھر آڑا لگاتے ہیں. عبد الرزاق نام کتنا پیارا نام ہے، اس کا بولیں گے رجاکڑو، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح مطلب اتنا برا، اتنی مطلب کرتے ہیں یہ لوگ. اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. سب کو مطلب صحیح نام لینا چاہیے. نام رکھنے والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے آسان رکھیں، یا نام مشکل رکھا بھی تو وہ بھلے رکھیں برکت کے لیے. عبد الرزاق پیارا، بہت پیارا نام ہے. یہ رکھ لیا، لکھ لیا. بولنے کے لیے کوئی آسان سا اور نام رکھ لیں کہ جو زبان پر آدمی کے آسانی سے آ جائے، تاکہ ان ناموں کی بے ادبیاں نہ ہوں. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی نام رکھنے کے احکام، یہ بہت پیاری کتاب ہے. زیادہ ضخیم نہیں ہے، یہ 100-150 صفحے کی ہوگی. یہ مکتبۃ المدینہ سے لیں، سینکڑوں نام اس میں دیے گئے. آپ رکھنا چاہیں تو یہ رکھ لیں. پھر جو میں نے کچھ 2-4 مسائل عرض کیے، اس طرح کے بہت سارے مسائل بھی اس میں لکھے گئے ہیں. تو یہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. کتاب کا نام ہے نام رکھنے کے احکام، اور اس کا ہدیہ یعنی پرائز جو ہے وہ 75 روپیز، 75 روپے کی کتاب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال اس طرح سے کہ نماز میں امام نے قراءت بلند آواز سے کرنی تھی اور آہستہ کر لی، اور اب اس کو یاد آیا کہ مجھے بلند آواز سے کرنی ہے قراءت، اب اس نے دوبارہ شروع کر دی، تو کیا نماز ہوگی؟ سجدہ سہو تو واجب اگر بقدر وہ کر دی ایسی کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو سجدہ سہو واجب ہو گیا. دوبارہ کرنے سے سجدہ سہو تو ساقط نہیں ہوگا. البتہ دوبارہ کرنے کا پھر دوبارہ وہ کتنی قراءت کی تھی اور کتنی دوبارہ کی، تو وہ دوسرا جرم اس پر عائد ہوگا، اور وہ جان بوجھ کر ہوگا، وہ تو بھول کر اس نے کی تھی. تو ہو سکتا ہے نماز کو دوبارہ پڑھنے کا بھی حکم دیا جائے. تو یہ نماز نہیں ہوگی، اس میں نہیں ہوتا. نماز جو ہے نا ایسے موقع پر جیسے کہ مکروہ تحریم ہو گئی، اس طرح کے احکام ہوتے ہیں اس کے. دوبارہ پڑھنا واجب ہو گیا، کیونکہ واجب جان بوجھ کر ترک کرے نا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. سجدہ سہو سے وہ کام نہیں چلتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام الیاس اتاری ہے، میں پنڈی سے ہوں. کہ آدمی وضو کرے اس کے بعد اگر نسوار کرے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نسوار کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نسوار کی بدبو منہ میں ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کا ذکر کرنا منع، اور اگر منہ میں نماز پڑھنا بھی اس میں بھی مکروہ ہو جائے گی. نماز میں مکروہ ایسا کرنا کہ منہ میں بدبو ہو، اور مسجد میں داخل ہونا اس حالت میں کہ منہ میں بدبو ہے یہ حرام ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. زمزم نگر اور سڈنی آسٹریلیا یہ بھی ہے اسکرین پر ماشاء اللہ. آخر تک تشریف رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو برکتیں دے, سب کی بے حساب مغفرت کرے. یا اللہ جو آخر تک مدنی مذاکرے میں شریک رہے ان کی اور میری بے حساب مغفرت فرما دے. حافظ دانیال یوٹیوب کے ذریعے سوالات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا وہ انتقال کے بعد اپنی بیوی کی تصویر دیکھ سکتا ہے موبائل وغیرہ میں؟ میں نے سنا ہے کہ بیوی کا انتقال ہوتے ہی وہ شوہر کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے. اس کا کیا جواب دوں یار؟ دیکھنا ہی کیا ضروری ہے؟ دل میں نقش رکھے, اس کو اس طرح اس کا غم تازہ ہوتا رہے گا, تجدید حزن ہوتا رہے گا. پھر اگر اس نے دوسری شادی کی اور دیکھ اس کو رہا ہوگا تو وہ جو دوسری آئی ہے اس کو صدمہ پہنچے گا کہ ابھی تک دل وہاں پھنسا ہوا ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر بھی مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ ہے. طارق شہزاد پوچھ رہے ہیں کیا مسجد کو سلام کر سکتے؟ لوگ ہنسیں گے, اس پہ مذاق کریں گے. ویسے اگر سلام کیا کوئی کسی نے تو کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن وہ لوگوں کے انداز اور طور طریقے سے الگ ہونا نہیں چاہیے. آپ مسجد کو سلام کریں گے, کوئی کسی دوست کی عمارت کو سلام کرے گا تو پھر وہ بنے گا مذاق. اب مسجد کو سلام کیا السلام علیکم, تو اس کا معنی تو یہ اے مسجد تو سلامت رہے, تجھ پر سلامتی ہو, تو شرندوں کو حرج نہیں ہے. لیکن ایسے انداز اختیار نہ کیے جائیں جو مطلب لوگوں میں باتیں بنے اور مذاق مسخریاں ہوں اور پھر لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بولو نا اٹالی ویلکم ماشاء اللہ. نگران شورا اور حاجی اظہر اور عیسائی بھائیوں کے جلوے مرحبا. آخر تک رہیے گا. اللہ جو آخر تک رہے اس کی بے حساب مغفرت کرے, اور میری بھی. بنگلہ دیش والے بھی ہمارے درمیان ماشاء اللہ. بنگلہ دیش ہو یا جہاں ناظرین جو بھی ہیں جو آخری تک مدنی مذاکرے میں حاضری دیں, اللہ کریم سب کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے. یہ آگے کو ملا بنگلہ دیش ماشاء اللہ. بالو اچھے ماشاء اللہ. اب یہ طلبہ کرام وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بیچاروں کو اردو پوری پلے پڑتی بھی نہیں ہوگی, یہ بیٹھے ہوئے. یہ بھی ایک ہے نا دیوانگی ہے نا, یہ عاشقان غوث الاعظم ہے, یہ فقراء المدینہ ہے ماشاء اللہ. یہ کہاں کے آگئے سری لنکا. سبحان اللہ, ان کو تو اردو کا الف بھی نہیں سمجھ پڑتی ہوگی. تمل زبان بولتے ہیں. بیٹھے ہوئے پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ. بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنائے مدینہ, اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہنواز اختاری ڈیرالہ یار بلوچستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران جمائی آ جائے تو اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبائیں, تو اسی دوران اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے تو کیا ساوا سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. نماز میں جب جمائی آئے نا, یہ اس طرح اوباسی یہ ہوتا ہے نا, تو اس میں نماز میں اگر قیام میں ہے نا تو سیدھے ہاتھ کی پیٹھ سے روک سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہے رکوع وغیرہ میں جیسے تو الٹے ہاتھ کی پیٹھ سے روکے,
اور اگر سیدھے اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ دبا لیے یہ بھی صحیح ہے. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 3 سبحان اللہ جتنا دبا کر رکھا تو نماز ٹوٹ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. جمائی کو روکنا اچھا ہے، روکنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر وسیم سوال کر رہے ہیں کہ اگر آدمی اس نیت کے ساتھ لاٹری ڈالے کہ میں اگر جیت گیا تو تمام غریبوں اور مساکین کو دے دوں گا اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی مدد کروں گا، تو کیسا ہے؟ لوٹری تو وہ تو جو جوا والی لوٹری ہے وہ اگر مراد ہے، یہاں شاید لوٹری تو یہی ہوتی ہے جی. تو اگر یہ جوا والی لوٹری ہے کہ جوا میں جیت کر میں غریبوں کی مدد کروں گا، توبہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال قبول فرماتا ہے. میرے تیرے مال کا وہ محتاج نہیں ہے. ہم جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے، وہ جو کہتے ہیں الفاظ کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل بہت بڑا گناہ ہے کہ حرام کر کے کسی کی جیب کاٹ کے غریب کی مدد کر دوں، استغفر اللہ، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپنی بی سی ڈالی جو جائز طریقہ اور بی سی ہوتی ہے اور اس میں یہ نیت کری کہ یار یہ میری بی سی نکل آئے نا تو میں فلاں غریب کی مدد کر دوں گا، تو یہ تو ثواب کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاسر اتاری مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر بیر کے اوپر، ترکاریوں کے اوپر اور بکری کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے یا پھر اللہ کا نام آتا ہے، تو اس کو بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بکری کو بعد میں ذبح کر دینا چاہیے؟ کیا ٹماٹر کو بعد میں کاٹ دینا چاہیے؟ اس کے متعلق آپ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. اکثر تو نہیں آتا نا لکھا ہوا، کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے تو لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو عام طور پہ لوگ کھاتے نہیں ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو زیارت کرواتے ہیں، یہ ادب کرتے ہیں اس کا. تو البتہ کھانے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، کھا لیا جائے. ٹماٹر آ گیا یا سبزی پر آ گیا تو کھا سکتے ہیں، بکری پر آ گیا اس کو ذبح کر سکتے ہیں. پھر وہ کھال کا وہ ٹکڑا جس پر اگر واقعی نمایاں یعنی کہ کلیئر نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، بعض وقت کھینچ تان کر وہ لوگ بنا لیتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر واقعی لکھا ہوا اور کلیئر لکھا ہوا ہے تو ذرا دل بھی نہیں کرے گا کہ اس کی بے ادبی کی جائے، تو اتنا کھال کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو فریم بنا کر یادگار اپنے گھر میں برکت کے لیے لگا لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ زندہ کھال نہیں کاٹنی ہے، یعنی جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لیں، کھال کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کا مسئلہ کیا مشورہ ہے کہ اس کو یوں ادب کے ساتھ فریم کرا لیں یا بغیر فریم کے اس کو مطلب خشک کر کے نمک وغیرہ لگا کر جو اس کا طریقہ ہے، اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے باقاعدہ مشینوں سے کرتے ہیں لوگ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ اس کو بنا کر آپ فریم کر لیں یا ویسے گھر میں لٹکا لیں، برکت کی چیز ہے. اللہ اور رسول کا نام پھر قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے تو اس کا ایک اپنا دل کو بھی بڑا اٹریکشن ہوتا ہے اس میں، اور عقیدت اور عشق بڑھتا ہے کہ جو میرا رب سچا ہے. یہ کھال پر کس نے لکھ دیا؟ کسی بندے نے نہیں لکھا، رب نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے غیر مسلم یہ دیکھ کر مسلمان ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صفدر علی معلوم کر رہے ہیں کہ کیا قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ پہچانیں گے نہیں تو اپنے حقوق طلب کیسے کریں گے ان سے، جس نے میرا حق مارا تھا؟ یا شفاعت کیسے کریں گے؟ جو شفاعت کرنے والے اگر پہچانیں گے نہیں تو شفاعت کریں گے کیسے؟
تو یہ پہچاننا تو وہ قرینہ موجود ہے، واضح ہے بلکہ. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. غوث اعظم کا انشاءاللہ ہم کریں گے نظارہ غوث پاک کا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے. ہمارے پیر صاحب ہیں. آپ نے ٹی وی پر اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا دکھایا تھا، وہ میں نے اپنے موبائل پر میں نے اتار لیا ہے اسے. کیا مجھے یہ رکھنا جائز ہے؟ کیونکہ میں بار بار اسے دیکھتا ہوں اور میں اپنا درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. کیا یہ جائز ہے رکھنا میرے لیے؟ مجھے جواب دیجیے گا. نالے پاک کی جو زیارت ہوئی تھی مدنی چینل پر، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی ایک پکچر کھینچ لی تھی اور اب اس کو اپنے موبائل پہ رکھ کر اس کی زیارت کرتا ہوں، درود پاک پڑھتا رہتا ہوں. ہاں تو ظاہر ہے کہ تو یہ عمدہ کام ہے. ہمارے حاجی امین نے بھی غالباً اس پروفائل پکچر کیا بولتے ہیں موبائل فون کے اوپر جو کونے میں کوئی گول دائرہ ہوتا ہے، جی جی شاید آپ نے اس میں لگا رکھا ہے. جی نقشہ نالے پاک جی جی بابا، جو مدنی چینل والا تھا. جی جی بابا، ہے نا. الحمدللہ. یہ تو عشق کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، اور بالکل بڑے ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی مجبوری میں نماز توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب نماز توڑنے کی مجبوری، یہ تو ایک ذرا سوال واضح نہیں ہے نا. ایسی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے نماز توڑنی پڑی؟ کیونکہ بغیر مجبوری کے نماز توڑنا بھی تو جائز نہیں ہے. تو بہرحال کفارہ نہیں ہے اس کا. توڑنے کی صورت میں بعض اوقات یہ کہ نفل جیسے توڑے تو واجب ہو جائے گا پڑھنا. اب اس کی بھی توڑنے کی صورتیں، بعض اوقات توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی. بعض اوقات نماز توڑنا کمپلسری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، نہیں توڑے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ مختلف صورتیں. مثال کے طور پہ سمجھو کہ کنویں کے قریب نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی نابینا وہاں سے گزر رہا ہے اور قریب ہے کہ یہ اس کو نہ روکا کسی نے تو یہ کنویں میں گر جائے گا نابینا. تو اب جو نماز پڑھ رہا ہے قریب میں، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچا سکتا ہے، تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اپنی نماز توڑ دے اور اس کو پکڑ لے اور بچا لے نابینے کو کنویں میں گرنے سے. نہیں بچائے گا تو گناہ گار ہوگا. تو یہ صورتیں ہوتی ہیں اس کی. فرض نماز توڑی تو اور کوئی کفارہ نہیں، تو نماز تو دوبارہ پڑھنا پڑے گی نا اسے. بالکل، نماز تو دوبارہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض ہو یا دیگر کوئی نماز ہو. نفل بھی اس طرح توڑی تو اب اس کو پڑھنا تو ہوگا دوبارہ. نفل کو توڑیں گے نا تو اب اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص بے خیالی میں 3 سجدے کر لے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سجدے سب واجب ہو جائے گا تو نماز پھر درست ہو جائے گی. اسی طرح کسی نے سوال کیے فیس بک پر کہ جیسے ابھی آپ نے اسٹیٹس کا بیان کیا کہ مقدس تصویر لگائی، تو وہ سوال کریں کہ اسٹیٹس پر کھانے کا امیج لگانا کیسا؟ مثلا یہ کھانے کی جو تصاویر ہوتی ہے نا، مختلف کھانے پینے کی اشیاء، پارٹیوں میں گئے تو وہاں پر اس کی پکچر کھینچ کے بھیج دی کہ بھائی. اصل وہ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. تو آپ کو نالے پاک سے محبت تھی، آپ نے کام کر دیا. آپ کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ آج اس کا تذکرہ بھی نکلے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، بعض لوگ اپنی خوبصورت تصویریں لگاتے ہیں، یہ بیچارے سمجھتے ہوتے کہ میں بہت اچھا لگتا ہوں. حالانکہ دیکھنے والے کو ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کا ہر اسٹائل اچھا لگے، لیکن وہ لگا رہے ہوتے ہیں بیچارے. اچھا، پھر نعوذ باللہ بعض ایکٹروں کی اور ایکٹریس کی بھی تصویریں
سارے لگاتے ہی ہوں گے، ایک ٹرینڈ ہے. تو یہ پروفائل پکچر یہ ایکچولی یوں کہہ لیجئے کہ یہ بندے کی ذہنیت کا تعارف ہے. بعض مطلب بڑی خوبصورت ایکشن سے تصویریں بنائیں گے، وہ لگی ہوگی، کوئی دعا کی طرح ہاتھ اٹھایا ہوگا تو وہ خدا جانے وہ کیا چاہتا ہے وہ لگا ہوگا، کوئی مائک پکڑ کے اپنی تصویریں لگا رہا ہے. یہ مذہبی لوگوں کا اسٹائل ہے. کوئی کچھ جب بعد اپنا بچہ لگا دیتے ہیں. اچھا اب بچے اس کے کئی ہیں، ایک بچہ لگایا اس نے، یہ اس بات کی علامت معلوم ہوتی ہے کہ یہ بچہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، یا یہ سب سے چھوٹا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے پروفائل پکچر جوڑ دینا چاہیے، ورنہ کوئی سمجھدار ہوگا وہ اس سے آپ کی شخصیت کو سمجھ ڈالے گا کہ بھائی کا کیا شوق ہے اور کیا جذبہ ہے. اچھا بعض ایسے ماشاءاللہ ہیں کہ جو 12 مدنی کام کا بھی میں نے دیکھا ہے، پروفائل پکچر لگاتے ہیں مدینہ کہ یہ ایک نیکی کی دعوت، 12 مدنی کام دبایا، 12 مدنی کام دیکھ لیے، بھول گئے تھے تو یاد دہانی ہو گئی. بعض لگاتے ہیں مدنی پھول، کوئی نہ کوئی مدنی پھول اس میں لکھا ہوتا ہے، یہ بھی مدینہ. بعض دنیاوی حکمت کی باتیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ اس کے اپنی سوچ، وہ دنیاوی حکمتوں کو پسند کر رہا ہوتا ہے. پروفائل پکچر ایک وہ تعارفی پوائنٹ ہے. کوئی ایک تصویر لگائے گا، کوئی اپنی 2 لگائے گا. بعض ہوتے ہیں کہ وہ مستقل لگا رہنے دیتے ہیں، الموت لکھا ہوتا ہے بعضوں میں، تو یہ مستقل لگا ہوا ہے مدینہ. اچھا کوئی روز کی بار بدلتے رہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. کوئی یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ خالی رکھتے ہیں. میں نے خالی رکھی تھی، مجھے لگانا نہیں آتا، میں نے خالی رکھی تھی، اپنا عمل نامہ نیکیوں سے خالی ہے، یہ سمجھو کہ اس سے کوئی ایک یہ آدمی لے، لیکن پھر کسی نے اس کو پر کر دیا. اور خالی کرنا آتا نہیں میرے کو، کسی صاحب بھائی نے محبت میں اس کو پر کر دیا، کچھ تصویر ڈال دی ہے. تعارف ہوتا ہے اپنا اس میں. یہ میری سوچ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. نگران شورا کا خالی ہے، بالکل سفید. اللہ مجھے گناہوں سے بس اسی طرح پاک رکھے، سفید رکھے کہ میرا عمل نامہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو. یہ بھی کہ اس میں ایک اپنے وہ نیک شگون لے سکتے ہیں اپنے لیے، گناہوں کا نیکیوں سے خالی وہ لے آدمی عاجزی کے طور پہ، بلکہ وہ ظاہر نیکیوں سے بھرپور کون کس کو سمجھے گا. اور دوسرے کا خالی ہو تو اچھا شگون لے کہ اس کا گناہوں سے صاف ستھرا ہے. اب جو ایکسٹریس کی تصویریں لگاتے ہیں نا، ان کو تو فوری طور پر توبہ کر کے اس کو صاف کر دینا چاہیے. نہ ایکٹر، نہ ایکٹریس، نہ کھلاڑی، اور یہ الٹے سیدھے نہیں لگاؤ یار، آخرت میں مر نہ جاؤ. حدیث پاک میں المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا کرو گے یار، کہ فلم ایکٹر یا ایکٹریس کے ساتھ اٹھے تو اس کی چٹیا کے ساتھ آپ کی ٹانگیں بندھی ہوئی تو کیا کرو گے؟ یہ ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کے ساتھ رکھے. قرآن کریم نے ہم کو ایکسٹروں کے ساتھ اور کھلاڑیوں کے ساتھ دینے کی ترغیب نہیں دی، لیکن قرآن کریم نے فرمایا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سارے کے سارے اولیاء کرام سچے ہیں، سب کے سب نبی سچے، سارے کے سارے صحابہ سچے، اہل بیت اطہار سچے سچے سچے. کونو مع الصادقین، میرا رب فرما رہا ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لبیک یا ربی لبیک اللہم لبیک، ہم سچوں کے ساتھ ہیں. ہم کو فلم ایکٹریس، فلم ایکٹر، ہم کو یہ الٹے سیدھے دنیاوی جو آرٹ اور کرکٹر اور اس طرح کے لوگوں سے نہیں. اے اللہ تیرے سچے بندوں سے سچی محبت ہے اور تو اس پر استقامت نصیب فرما. ادھر ادھر ہم نہ دیکھیں، بس انہی کے پیچھے چلتے 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 سچوں کے سردار شہنشاہ ابرار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ
इंशाअल्लाह। अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं कि इस प्रोफाइल पिक्चर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और प्रोफाइल पिक्चर को देखकर पता चलता है कि इसकी मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जहन क्या होगा। तो इसको प्रोफाइल पिक्चर के है। तो ये जो अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं, स्टेटस जो है ना वो भी व्हाट्सएप पर मौजूद है। तो स्टेटस का ये है कि स्टेटस पर माशाल्लाह अमीर सुन्नत के जो मदनी फूल बन रहे हैं, मदनी गुलदस्ते बन रहे हैं 29 सेकेंड और 30 सेकेंड के। तो माशाल्लाह ये आपको मुसलसल सोशल मीडिया पर मिल रहे होंगे, तो उन्हें आप अपने स्टेटस पर लगाएं। जो ये स्टेटस भी समझ रहे हैं, जो समझने वाले जो मोबाइल यूजर हैं, तो वहाँ स्टेटस पर लगाएं ताकि लोग अपने स्टेटस पर अमीर सुन्नत के ये मदनी गुलदस्ते लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे ये मतलब ऑलमोस्ट 29, 28, 30 सेकंड के ये मदनी फूल होते हैं, मदनी गुलदस्ते। तो ये इंशाअल्लाह लगाएंगे तो मदीना मदीना होता चला जाएगा। तो ये मैंने कहा तो थोड़ी सी अर्ज कर दूं, अमीर सुन्नत के मदनी गुलदस्ते को भी आप अपने मोबाइल स्टेटस पे जरूर लगाइए और इसकी तशहीर कीजिए, आम कीजिए। इंशाल्लाह ये भी नेकी की दावत आम करने में आपका एक बहुत बड़ा किरदार और एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। एक आध अगर हो तो आप सैंपल के तौर पर सुना भी दें कि उसमें हमारे यहाँ ये 30 सेकंड के अंदर अंदर हम क्या सुनवाते हैं, कैसा नेकी का दावत, और फौरन आदमी सुन ले, 2-3 बार सुन ले दिल करे तो देखते ही देखते खड़े खड़े सुन लेता। 30 सेकंड, 25 सेकंड, 19 सेकंड, इस तरह। बंदा जब अपने नफ्स में तकब्बुर की बू महसूस करे तो खुद को यकीन दिलाए कि यह हमाकत है, और अपने आप से कहे तू क्यों खुद को बड़ा समझता है। हकीकत में तो बड़ा वही है जो अल्लाह पाक की बारगाह में बड़ा हो, और मौत के बाद ये वाज़े भी हो जाएगा। इह्या-उल-उलूम जिल्द 5 पेज नंबर 424। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी की मजलिस सोशल मीडिया के तहत ये स्टेटस के लिए मुख्तलिफ जो मदनी गुलदस्ते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं, और ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए जो है आप अपने मोबाइल पर रख सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 24 आवर्स है। 24 घंटे के बाद ये इसका वक्त जो एक्सपायर हो जाता है। तो आप चाहें तो रोज़ाना ही इसको हासिल करें, और आपके ये लगाने से जिन जिन के नंबर आपके मोबाइल में हैं वो इस नेकी की दावत के पैगाम को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीक़ा है जिसको हमारी इस मजलिस ने आम किया है। तो अमीर अहले सुन्नत, निगरान शूरा वगैरह के ये मुख्तसर जो है नेकी की दावत के मदनी गुलदस्ते, ये आप अपने मोबाइल में बतौर स्टेटस जो है वो लगा सकते हैं। ये जो मोबाइल में सेटिंग का जो ऑप्शन होता है, इस सेटिंग के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर स्टेटस अलग दिया हुआ है, तो कोई भी एक इसमें अपने जो आपका सिलसिला है इसमें से इसको सिलेक्ट करके जब आपको सेंड करेंगे तो ये खुद ही प्रिपेयर हो जाता है, और ये आपके मोबाइल पर जो है वो स्टेटस जो है वो सेंड होना शुरू हो जाएगा। तो जितने आपके नंबर हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये जाता जाएगा, और ये सिलसिला बंद। ये बाकायदा मोबाइल में बिल्कुल फ्रंट पे ही स्टेटस लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये तकरीबन मोबाइल यूज़र जो करते हैं आमतौर पर इस्तेमाल, उनको इसका इल्म भी होता है। सबको सीखना चाहिए, नेकी की दावत की हिर्स होनी चाहिए कि इस तरह हजारों लाखों तक हमारा पैगाम पहुंच सकता है। अभी हम मदनी चैनल के नाज़रीन को एक मदनी मुन्नी का सौती पैगाम है। हसन रजा कुछ कह रहे हैं अमीर सुन्नत से, अमीर सुन्नत की पोती भी हैं। किस में जाओगे बैठ के पापा के साथ? जहाज कैसे चलता है? कहाँ जाओगे? यहाँ कहाँ जाओगे? किसके साथ? जी पापा के साथ। Hello.
میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا امیر اہل سنت، پھر حج کا موسم آ گیا ہے، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں حج کی. اگر کوئی آپ کے ساتھ حج کرنا چاہے تو اس کی کیا ترکیب ہوگی، اور کیا میں آپ کے ساتھ حج پر جا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. اللہ یہ سعادت مجھے بھی بخشے کہ میں بھی حج کا سفر کروں، میرے ساتھ حج کرے یا میں سب کے ساتھ حج کروں. لاکھوں لاکھ حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں جمع ہونا، میدان عرفات کا وقوف یہ رکن اعظم ہے حج کا. وہ مخصوص وقت میں 9 ذو الحجۃ الحرام کو زہر سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی حج کے احرام کے ساتھ جو میدان عرفات میں آ گیا، بھلے فضاؤں سے ہوائی جہاز میں گزر گیا، وہ حج ہی ہو گیا. تو یوں مطلب آپ میرے ساتھ حج کریں، میں آپ کے ساتھ حج کروں، لاکھوں ایک دوسرے کے ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں، سب بھی ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو اس کے لیے کوئی کسی پر ظاہر ہے کہ قید یا پابندی تو ہے نہیں یا کون کس کے ساتھ حج کرے، سب ایک دوسرے کے ساتھ حج کریں. اللہ نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے. دعا فرمائیں کہ اسباب ہو جائیں میرے بھی، اور میں بھی اس سال میدان عرفات کی حاضری ہو جائے، مینا شریف، مزدلفہ شریف، اور پھر جھوم جھوم کر سبز سبز گنبد کی زیارت اور جلوے نصیب ہو جائیں، مدینے کی گلیوں میں جھومنا گھومنا نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی کس ٹائم میں نے سوال کیا تھا، انہیں آپ کے ساتھ مدینے آنا ہے، اور ویسے بھی حج کے فارم بس وہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ، اور پھر وہ حاجیوں کی تیاریاں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر مدینے کی طرف مدنی قافلے سفر کریں گے. سبحان اللہ. انہوں نے حج کا کہا تھا، لفظ مدینہ تو میں نہیں سن پایا. جی حج تو میں نے جو پروپر جو ایک جواب تھا وہ دے دیا کہ لاکھوں لاکھ حج تو ساتھ کرتے ہیں، ہم بولیں تو بھی کرتے ہیں، نہ بولیں تب بھی میدان عرفات ایک ہی ہے، 150 تو ہے نہیں. اور بابا وہ میں نے اس کا جواب عرض کر دیا. انشاءاللہ اسباب ہوئے تو سب مل کے حج کریں گے انشاءاللہ، لاکھوں لاکھ ایک ہی میدان میں پڑے ہوں گے انشاءاللہ. چل مدینہ کا قافلہ پچھلے سال ہوا تھا، اس سال بھی کچھ ہو جائے تو اور بھی انشاءاللہ اپنی یہ اپنی ایک اصطلاح ہے، چل مدینہ اصطلاح ہے. سبحان اللہ. چل مدینہ کی اصطلاح ضرور ہے. اب یار وہ کمزور ہو گیا یار. ایسے یہ ہے کہ بعض اسلام بھائی انتظار میں ہیں. اب میرا خود اپنا ابھی ظاہر ہے کہ کنفرم تو پتہ نہیں ہے، زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے، صحت کا بھی کوئی علم نہیں ہے. نیت ضرور ہے کہ کاش اس سال بھی آقا بلا لیں اپنے قدموں میں تو حج بھی کریں، مکہ بھی دیکھیں، کعبے کے گرد طواف بھی کریں، اور گنبد خضرا کے سائے میں بھی جا پہنچے، مدینے کی گلیاں بھی چومنا نصیب ہو. تو یوں کئی اسلامی بھائی بیچارے یوں ہیں کہ وہ میرے ساتھ ان کو مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے، ان کی عقیدت ہے، محبت ہے. اب ایسوں کی تعداد بھی 2 4 5 15 ہو نا تو آدمی چلو بولے کہ چل مدینہ. اب ہیں اتنے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے برسوں کے بعد نیت کی پچھلے سال، تو نیت یعنی کہ اسباب ہوئے اور میں نے کمر باندھی، تو جو ہوا تھا آپ کو پتا ہے، ویزے مہنگے ہو گئے، ٹکٹیں مہنگی ہو گئی، اس ملک میں اس ملک میں ویزوں کے کوٹے ختم ہو گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، ضروری نہیں کہ یہ ساری باتیں صحیح ہوں، مبالغے بھی ہوں گے، یار لوگ پھر بڑا چڑھا کر بھی بعض بولتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. البتہ یہ کہ ایک تعداد تھی جو پہنچ گئی وہاں، ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے رستہ نکالا، پہنچے. تو ظاہر ہے کہ وہ اب ایسی صورت میں ہزاروں کو اکٹھا لے کر ساتھ رہ نہیں سکتا وہاں. میں نے یہ سوچا ہے کہ کوئی کیٹیگری میں بنا دوں.
اب میں کیٹیگری بناؤں گا، لیکن یار کہ بعض ایسے ہوتے ہیں نا وہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ یار مجھے تو منع کریں گے ہی نہیں، یہ تھوڑا خود بھی پھنس جاتے ہیں، مجھے بھی پھنسا دیتے ہیں. اس کا میں کیا حل نکالوں اس خوش فہمی کا؟ ورنہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کوئی ایسی وہ سہولت والی اپنے چل مدینہ کی قافلے کی ترکیب رکھیں کہ جس میں 72 مدنی انعامات، یہ پہلے بھی ہماری کسوٹی ہم یہی بولتے تھے 72 مدنی انعامات. اس سے مدنی انعامات کو فروغ دینے میں ان دنوں بڑی مدد ملی تھی، بہت مدد ملی تھی. تو 72 مدنی انعامات میں سے میں یہ چلو وہ 72 میں سے 66 مدنی انعامات پر عمل ہو، 66 اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے علم الاعداد کے حساب سے 66 نمبر ہیں. تو 66 مدنی انعامات پر 72 میں سے 66 پر عمل ہو، اور عمل کرتے کرتے کم از کم 92 دن گزر گئے ہوں، 92 ڈیز. اور راتوں رات 92 پر عمل 66 پر عمل کر لیا وہ نہیں، 92 دن سے مسلسل 66 یا اس سے زیادہ سے عمل کرتا آ رہا ہو. اور اسلامی بہنیں بھی طلبگار ہوتی ہیں، یہ میری مدنی بیٹیاں ہیں، تو ان کو بھی مایوس نہیں کرتا میں. تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے 63 مدنی انعامات ہیں، تو 63 میں سے ان کے ڈبل 30 60 مدنی انعامات 92 دن تک ہوں، اور ان کے محرم کی کیٹیگری وہی رہے گی 66. تو اگر محرم بھی 66 والا ہے اور مدنی بیٹی بھی 60 والی ہے تو یہ بھی بھلے چلیں. اب ہوگا کیا کہ مدنی بیٹی تو بیچاری 60 نہیں 63 والی ہوگی، پورے عمل ہوگا، لیکن محرم ہوگا ماڈرن یا مدنی ماحول میں ہوگا تو آدھا اودا ہوگا، مدنی انعامات کا رسالہ پکڑتا نہیں ہوگا. تو یہ آزمائش پہ ڈالے گا ہم لوگوں کو. تو اس لیے میں نے یہ ذہن بنایا کہ دونوں مدنی انعامات والے ہوں تو بھلے یہ بھی ہیں. اب وہ بچوں کا ابو ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے، جو بھی ہو، بطور محرم جو ساتھ چلے گا وہ اس طرح کیٹیگری ہو. اور باقی جن کا عمل مدنی انعامات پر میرے بتائے ہوئے فگر کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کرے مجھ سے مطالبہ نہ کریں اور مجھے بھار میں نہ ڈالیں، ورنہ میں پھنس جاؤں گا. پھر مجھے کینسل ہی کرنا پڑے گا سارا، کیا میں نہیں بناتا، میں تو بس یوں تو یوں چپ چاپ چلا جاؤں گا. بک بکیے بہت گھس جاتے ہیں جو ماحول خراب کرتے ہیں، اپنا بھی موڈ خراب کرتے ہیں، خود اپنا بھی نقصان کرتے ہیں. وہ مکہ مدینہ یار، وہاں تو آدمی بس درود پاک پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، نیکی کی دعوت جو اپنی آپس کی جو بھی ترکیب وہ ہوتی رہے، اور نمازیں اور سنتیں اور شریعت کی پابندی، روتا رہے، شفاعت کی خیرات مانگتا رہے، مناجات پڑھتا رہے، اور نعتیں پڑھتا رہے. تو یہ ہے نا مزہ ہے نا، اس میں ہونا بھی یہی چاہیے. اب یہاں بھی ہم ٹر کریں اور وہاں جا کر بھی معاذ اللہ وہی اپنے حال رہے تو پھر یار کیسے جمے گا. تو میں اپنے مدنی قافلے کو یہ پسند کرتا ہوں کہ اس طرح صاف ستھرا ہو، اپنے کو سکون ملے، اور سکون سے بندہ جو ہے وہ اللہ رسول کو یاد کر سکے، یہ خواہش ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے غیر ضروری تنگ کریں گے یہ امکانات ہیں، اور ہو سکتا ہے پھر مجھے سب سے ہی کنارہ کشی کرنی پڑے کہ یار میں نہیں بناتا مدنی قافلہ چل مدینہ کا. اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے، میرے ایج فیکٹر ہے. پہلے کی جوانی تھی، لپٹتے تھے اور جپٹتے تھے اور پیچھے دوڑتے تھے چل مدینہ ہونے کے لیے. اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میری نیت ہے کہ اس طرح کے اگر مل جائیں گے نا 66 مدنی انعامات والے، اور چلو طلباء کرام بھی ہوتے ہیں بعض اچھی یعنی قد کاٹ والے ہوتے ہیں، تو ان کے تو 92 مدنی انعامات ہیں، تو ان کی بھی کیٹیگری کر لیتے ہیں. 92 میں سے ان کے اگر 82 مدنی انعامات پر عمل ہوگا 82 پر، اور 3 مہینے گزر چکے ہوں گے، تو وہ بھی درخواست یعنی چل مدینہ کے لیے حکم دے سکتے ہیں مجھے کہ مجھے پھر اس میں بے قراری بھی پلس ہوگی. اب 12ویں شریف کے 12 ہوں تو بہت ہے یار، اور زیادہ نہیں چاہیے. بھیڑ باڑ کریں اور پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اپنے کو. اچھا بعض اس طرح بھائی یہ بتا دوں جذباتی ہوتے ہیں. پچھلی بار کیا ہوا تھا، اپنا سامان بیچ دیا، گاڑی بیچ دی بیچنے والوں نے، پھر یہ ایجنٹ کھا گئے، یہ بھی پتا چلا ہے.
तजर्बा नहीं ना, तो वो घर का एक किसी ने टोल टप्पड़ जो भी था वो बेच देगा, मैं जाता हूँ मदीना। और मेरे पास सामने तो आया भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, पता चला है बेचारे का यार, वो किसी के पैसे किसी ने जमा कराए वीजे के लिए, तो वो कुछ ऐसे बेचारा कोई टेक्निक भूल गया कि वो नहीं मिला वीजा, पैसे उसके नहीं दिए एजेंट ने। तो एजेंट को भी खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये गरीबड़े होते हैं, खुसूसन मेरे पीछे जो भागते हैं ना, मालदार को तो माल पर नाज होता है, गरीबों को अकीदत होती है आमतौर पे, तो ये बेचारे दुखियारे होते हैं। तो दुखियारा हो या सुखियारा हो, एक पैसा भी किसी का खाया ना तो मर जाओगे, याद रखो। दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत में भी कहीं के नहीं रहोगे। फिर आशिकान रसूल के पैसे खा जाओगे, ये तुमको हजम होंगे? कभी भी नहीं होंगे, सोसरे निकलेंगे। हमारी मेमनी के ठेठ मेमनी वो बोलते हैं, सोसरे निकलेंगे। ये दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी तबाह। तो ये यूं भी करते हैं, ये हर तरह के लोग हमारे यहाँ माशरे में पाए जाते हैं। अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। तो ये अपने घर का सामान बेचकर, गाड़ी बेचकर या सवाल करके आने की इजाजत नहीं है चल मदीना के लिए, भले आपके मदनी इनामत पूरे हों, वरना इसके साइड इफेक्ट हम निपटा नहीं सकेंगे। जोश में अगर कर्जा ले लिया, फिर अब छुपते फिर रहे हैं, वो पीछे ढूंढ रहा है कि पैसे दो मेरे, फिर वो रुसवाई। हाँ, माँ से उधार ले लिए, बाप से ले लिए, सगे भाई से ले लिए, सगी बहन से ले लिए, ये कैटेगरी काफी है, इसमें ले सकते हैं उधार। बाकी दीगर रिश्तेदारों से भी रिस्क फैक्टर मौजूद है कि वास्ते ने चढ़ा सकता है, मसाइल हो सकते हैं। माँ होगी तो ले भी लिए उधार, और अब लटक भी गए तो माँ है, माँ जाकर को बदनाम तो करने से रही कि लिए तो चलो बेटे ने मदीने ही के लिए लिए थे। लेकिन जब भी ले, माँ से ले, बाप से ले, 100% नियत अदा करने की हो, अदा करने की नियत नहीं है तो फिर गुनाहगार हो जाएंगे। अगर कर्ज ले रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, खाली धोखा दे रहे हैं कि माँ दे दूंगा, फिर ज़हन में माँ को फुसला लूंगा, नहीं, क्लियर कट। या वैसे माँ से मांग ले, जिद नहीं, अड़ी नहीं, माँ देगी कुछ, अम्मी आप दे दो, अब्बू कुछ आप डाल दो, भाई बहन सबसे। वो घर में वो इस तरह जिद किए बगैर, अड़ी किए बगैर अगर दरखास्त की और आपको लगता है आपकी बात का वजन, और इस तरह इन्होंने दे दिए, तो घर में तो इस तरह लेन देन चलता रहता है, वो एक अलग सूरत है। अल्लाह करे कि चल मदीना की शहादत हमको मिल जाए और हम बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ हों, गुनाहों से पाक हो जाएं, हज करें और ऐसे पाक हो जाएं कि जैसे माँ के पेट से अभी निकला। अल्लाह नसीब कर दे। अभी तो आधा साल बाकी है तकरीबन, तो अभी से ये बात छिड़ गई है, तो अब ये क्या लुत्फ, वो चुटकियां लेगा, वो शौक अंगड़ाई लेगा, और टाइम है अभी कि जिनको आना ही है तो 92 मदनी इनामात, 72 मदनी इनामात पर आ जाएंगे इंशाल्लाह कि चलो यार हम भी कोशिश करते हैं, अच्छी नीयत से सवाब के लिए करना है, तो इसमें भी नेकी मिलेगी। अल्लाह करे कि फिर आप मुस्तकिल मदनी इनामात के पाबंद बन जाएंगे। मदनी इनामात ये नेक बनाने का नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कम से कम एक नजर देख तो ले, किसमें है क्या। अच्छी नीयतों से वो शुरू होता है। नमाज की पहली सफ, इसके बाद का सवाल है जमात, तकबीर उला, और फिर ये अखलाकियात, और बड़े प्यारे प्यारे उसमें मतलब ऐसे उसूल दिए हुए हैं कि आप पढ़े तो सही। उसमें मदनी इनामत में, इसमें 100% आपकी आखिरत की भलाइयां लिखी हुई हैं मदनी इनामत में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नाम मोहम्मद इरफान अतारी है, तहसील महल जिला बिहारी से अर्ज कर रहा हूँ। सवाल ये है कि बच्चे जब रात को पेशाब करते हैं तो खुद से कैसे बचा जाए। अब वो बच्चा कितनी उम्र का है, बहुत छोटे बच्चे तो कर ही देते हैं, उनको शऊर नहीं होता। और इनके पेशाब से अपने को बचाने के लिए आजकल तो वो नेपकिन बांधते हैं, जिसको पेम्पर मशहूर है, जिसका बोलते हैं। तो इस तरह ये कि पेम्पर में जज्ब हो जाता है। अलबत्ता ये कि पेम्पर खुद नुकसानदेह होता है बच्चे के लिए, सख्त गर्मियों में ज्यादा नुकसानदेह होता है, इसलिए वो 24 आवर्स तो ना बांधा जाए, वरना उसकी जिल्द लाल हो जाएगी, लाल हो सकती है, फोड़े हो सकते हैं, उसको खारिश हो सकती है।
تھوڑی تھوڑی دیر بدل ضرورتاً باندھ لیا پھر کھول دیا، اس طرح ترکیب بن سکتی ہے. یعنی ڈائپر ہم جب باندھے تو کچھ دیر بعد کے جو اس کا ٹائم لگے اور اس کو کھول دیا کریں. جی ہاں، ورنہ اس میں گندگی جمع ہوتی ہے نا، ذرا وہ جراثیم کا انبار ہوتا ہے، ڈھیر ہوتا ہے، تو وہ بچے کو کاٹیں گے، بچہ بے چین ہوتا ہے، اس سے روتا ہے، کو تکلیف ہوتی ہے. بچے کو تکلیف نہ دی جائے، پھر آہستہ آہستہ بچے کو سکھا دیا جائے وہ بولا کرے. بولتے ہیں، تھوڑا سمجھدار بچے ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں، پیشاب لگی ہے، جو بھی کرنا ہے اس کو، یا اشارے کرتے ہیں، ماں سمجھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرکز نور لاہور سے کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب سمجھا دیجیے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بن آئی ہے. تو اسے بن آئی ہے یہاں سکتا نہیں کریں گے، الف نون کے ساتھ مل جائے گا. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. تو یہ جیسے ہی مجرم کو ندامت ہوئی اپنے جرم پر اور یہ بے قرار ہوا کہ فوراً رحمت نے ڈھارس بندھائی، رحمت نے تسلی دی. تو اب مجرم کی بھی کیا خوب کہ بس تھوڑی ندامت کر لے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کی رحمت پر نظر جمائے، مصطفیٰ کی شفاعت کی طرف ٹکٹکی باندھے تو کام فوراً ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں باقی کہ یہ شیطان کی جو دشمنی ہے انسان سے وہ کس قدر پرانی ہے. شیطان کی انسان سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، یہ سوال کیا گیا ہے. کبھی دوستی ہوئی نہیں ہے تو دشمنی شروع کی ہے، نہ یہ کبھی دوست تھا نہ دوست ہوا نہ کبھی دوست ہوگا انسان کا. قرآن نے کہہ دیا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دعا کا معنی کیا ہے، اس میں آپ پلیز بتا دینا. دعا کے معنی پکارنا، اور ہم یعنی کہ جو دعا جس کو بولتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عورت کے پاؤں سجدے کی حالت میں کس طرح ہونے چاہیے؟ جو اس کے لیے آسانی ہو، سہل ہو، یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیچھے کی طرف ہی نکالے، دائیں بائیں جہاں بھی اسے نکالنا آسان ہو وہاں وہ نکال سکتی ہے پاؤں کو اپنے. آپ نے بنگلہ دیش والوں کو فقراء المدینہ فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مدینے کا فقیر. تو میں نے بنگلہ دیش میں غربت غریب لوگ دعوت اسلامی کے ساتھ کافی ہیں، اور یہ عام طور پر مدینہ شریف سے ان کو محبت ہوتی ہے، اور یہ لوگ غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں. دنیا میں ایک ہی تو ملک ہے جہاں سالانہ 11ویں شریف وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے. تو یوں میں ان کو فقراء المدینہ اور فقراء الغوث اعظم بولتا ہوں. ہم سبھی غوث پاک کے فقیر ہیں، مدینے کے بھکاری ہیں الحمدللہ. پیار سے بولتا ہوں. چاہے فقراء المدینہ کسی عرب خرب پتی کو بھی بولیں گے نا تو وہ خوشی ہوگا
کہ یار مدینے کا فقیر، بالکل بالکل میں مدینے کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا، جو ہوگا مسلمان عاشق رسول، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی کو بولو کہ دوسرے دنیاوی ملک کا بولو کہ فلاں کا فقیر، تو اس کو غصہ آ جائے گا، میں بھی برداشت نہیں کروں گا۔ کوئی بولے کہ بھائی تم فلاں منسٹر کے فقیر ہو، تو مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا، دل آزاری ہوگی کہ مطلب بھائی میں تو وہ ہوں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ یعنی دوسرا کوئی دے تو بندہ شرمائے گا لیتے ہوئے، چھپائے گا، اور جس کو مصطفیٰ کریم عطا کر دیں وہ تو ڈنکے بجائے گا کہ آقا نے عطا فرمایا ہے۔ تو فرق ہے نا، ہم فقیر ہیں تو کس در کے فقیر ہیں؟ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، رفعتوں یعنی بلندیوں، کہ میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہد و سرا کا اسیر ہوں، یعنی دونوں جہاں کے جو آقا ہیں ان کا میں قیدی ہوں، ان کی محبت کا قیدی ہوں، اسیر ہوں، انہی کے در کا، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، مصطفیٰ کریم کے در کا میں بھکاری ہوں، میرا رفعتوں یعنی میرا بلندیوں پر نصیب ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ، مدینے کے ٹکڑوں پر ہم پلتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، دونوں جہاں والے مدینے کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہر عاشق رسول فقیر المدینہ ہے، ہم سب کے سب فقراء المدینہ ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اور اسی پر قائم رکھے، مصطفیٰ کے ٹکڑوں سے ہم بس دور نہ ہوں، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماشاءاللہ ہمارے مدنی رسائل والوں کی تو بڑی پیاری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں انہوں نے کارکردگی پیش کی ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر میں یہ جو ہفتہ وار رسائل ہم پڑھے جا رہے ہیں اور اس کی کارکردگی جو بیان ہوتی ہے، تو آج انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں وہ کارکردگی پیش ہوگی، تو انشاءاللہ دعائیں بھی ملیں گی اور مزید ہمت آئے گی۔ سوالات کا سلسلہ ہے، ایک سوال ہے کہ 1200 کا ہدف تیار رکھوں؟ لبیک انشاءاللہ۔ اسلامی بہن سوال کریں کہ نماز کے دوران بچے کو چوٹ لگ جائے، اللہ اللہ، نماز کے دوران بچے کو چوٹ لگ جائے یا وہ آگ کے قریب چلا جائے تو نماز توڑ کر بچے کو پکڑنا کیسا؟ نماز پڑھتے ہوئے بچہ جائے نماز پر نجاست لگا دے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز کے دوران دروازہ بجنے لگے تو نماز مکمل کریں یا نماز توڑ کر دروازہ کھولیں؟ یہ 3 سوالات اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں۔ بچے کو آگ میں گرنا چاہتا ہے اور یہ بچانے پر قادر ہے، تب تو نماز توڑ کر بچانا واجب ہوگا، کمپلسری ہوگا۔ اس طرح زخمی ہو گیا اور زخموں سے تڑپ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، تو یہ اس کا نقصان ہو رہا ہے بچے کا، اور کوئی ایسا ہی نہیں جو بچائے، تو اب بھی نماز توڑ کر اس کو بچا لے بچے کو۔ اب رہا نجاست، نجاست کتنی لگی ہے؟ اگر نجاست اتنی لگی ہے کہ اس پر سجدہ کرنا پڑ جائے گا تب تو نماز ذرا کہ وہ اگر قدر مانے نجاست ہے، لیکن یہ کرائیت سخت آئے گی، یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی وہی جو آپ تفصیل بیان فرما رہے تھے اسی طرح بنے گی،
यानी मुनासिब तो नहीं होगा, पसंदीदा तो नहीं होगा कि ऐसे मकाम पे नमाज पढ़ी जाए, लेकिन वो नमाज के जो ना होने या मकरूह तहरीमी होने यानी वाजिबुल यादा होने और बेहतर ना होने, इसकी वही सूरतें बनेंगी जो आप इरशाद फरमा रहे थे कि कहाँ पे लगी है और कितनी लगी है, तो इस लिहाज से उसकी सूरतें बनेंगी। दरवाजे के हवाले से जो था, बेल बज रही हो, दरवाजा खोलने के हवाले से क्या क्या किया जाए? अब उसमें भी वल्लाह वालम ऐसा हो जैसे कि कोई दुश्मन पीछे आ गया है और वो बेताब है, चीख रहा है मारो, बचाओ बचाओ, मार देगा मुझे, तो ऐसी सूरत में तो अंडरस्टूड है कि खोल के उसको बचाना पड़ेगा नमाज तोड़ के। जबकि वाकई ऐसा हो, इसकी उम्मीद कम है कि आदमी खोलेगा नहीं कि गोली इसको लग जाएगी, वरना बात सूरतों में ये कि बाज उतावड़े होते हैं, जल्दबाज किस्म के, वो बार बार बेल बजाते रहते हैं, तो उसमें नमाज तोड़ने का कोई तुक होता नहीं है। मुफ्ती साहब मजीद फरमा दें। जी आप सही फरमा रहे हैं। असल में आम तौर पे ऐसी कोई सूरत होती नहीं है जो यानी पीछे दुश्मन लगा हुआ है या इस तरह के मामला, तो बहुत नादिर ऐसी सूरत कभी बनेगी। बाकी ये कि वही जो है ना बाज़ों को बहुत जल्दी होती है कि वो बस बजाय रखेंगे, तो ऐसी सूरत में बज़ाहिर तो तोड़ने की सूरत नज़र नहीं आती। वो तो माँ बाप के बुलाने पर और उनकी भी सूरत देखी जाती है कि क्या है, फिर उसके बाद तोड़ने की इजाज़त मिलती है। ये वालिदैन के बुलाने पर जो नमाज़ तोड़ने का मसला है वो नफिल नमाज के हवाले से ये है कि अगर तो उन्हें मालूम है कि ये नमाज के अंदर है तो इस सूरत में ये होता है कि मामूली बुलाने पर नहीं तोड़ेगा, और अगर उन्हें मालूम नहीं है कि ये नमाज में है तो अगरचे मामूली तौर पे भी बुलाएंगे नफली नमाज के अंदर, तो इससे नमाज तोड़ना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ढाका बांग्लादेश में 3 रोज़ा इज्तिमा हो रहा है, तो आइए इसकी दावत मदनी चैनल में किस तरह दी जा रही है आपको दिखाते हैं। फिर अमीर अहले सुन्नत से कुछ इस सिलसिले में दुआएं भी लेते हैं और शिरकत की दावत भी इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत से भी लेंगे। खुश खबरी, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ढाका की सरजमीन पर फिर एक बार होने जा रहा है दावत इस्लामी के तहत सालाना 3 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा। तारीख 6, 7, 8 मार्च 2019, बरोज बुध, जुमेरात और जुमा, बमकाम सिविल एविएशन ग्राउंड नियर हज कैंप एयरपोर्ट, ढाका, बांग्लादेश। ढाका में 3 दिन का इज्तिमाए पाक है। ढाका में मुस्तफा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ढाका के इस 3 दिन के इज्तिमा में जो बांग्लादेश के इस्लामी भाई शरीक हों, इन सबको हाजी बना दे, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये याद रहे कि वहाँ के ये सिर्फ बांग्लादेश के इस्लामी भाई वहाँ जा सकेंगे, ये पाकिस्तान वगैरह के नहीं जा सकते। वहाँ से कोई, यहाँ से हमारे यहाँ से पाकिस्तान से कोई काफिला वहाँ नहीं जाएगा, ये वहाँ वालों का है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का सुन्नतों भरा अज़ीमुशान आलीशान सुन्नतों भरा इज्तिमा बांग्लादेश ढाका में हो रहा है, इसमें जैसा कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि दिगर ममालिक के लोग तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन दुनिया भर में बांग्लादेशी आशिकान रसूल हैं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ बांग्लादेशी आशिकान रसूल हैं, तो ये कोशिश करें कि 6, 7, 8 मार्च जो ये 2019 बुध जुमेरा जुमा जो ये 3 दिन का ढाका में इज्तिमा होने जा रहा है, इसके लिए भरपूर कोशिश करें कि ये अपने मुल्क बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं ये शिरकत करें, ताकि वहाँ आकर स्पेशली जो बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेश में आकर इस इज्तिमा में शिरकत करेंगे तो वहाँ इनके लिए स्पेशली मदनी तरबियती कोर्स, इसी तरीके से फैज़ान नमाज कोर्स वगैरह कराया जाएगा, ताकि ये वहाँ से सीख कर फिर उन ममालिक में जाकर सुन्नतों की खिदमत करें। ये एक शेर है, उसकी सुन्नत से तशरीह पूछनी थी। साहिलो सखी के दर पे पड़े रहो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। साहिलो दामन सखी का थाम लो, खुल्द भी इकराम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा।
یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جنت کے بھی مالک ہیں. تو سائلو اے بھکاریو، مانگنا ہے تو مانگ لو اور بھرپور طریقے میں مانگ لو. اس سخی یعنی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا دامن کرم تھام لو، دامن سے لپٹ جاؤ. وہ کرم فرما دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے تو تمہیں جنت بھی عطا کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھ پھڑکنے سے اچھا یا برا شگن لینا کیسا ہے؟ اچھا شگن لینا تو منع نہیں ہوتا کسی اچھی علامت سے. برا شگن لینا جائز نہیں ہے. شاید وہ الٹی آنکھ پھڑکے تو برا شگن لیتے ہیں، یہ کچھ مصیبت آنے والی ہے، یہ جائز نہیں ہے. سفیان اتاری باب المدینہ جامع المدینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہر اچھی اور بری بات پر لا حول ولا قوت کہنا کیسا؟ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم اتنا بولنا چاہیے. تو حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ عام حالات کے مطابق بولنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بولنے کا عام عرف یہی ہے کہ جب کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے نا، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے ہیں. اب کسی نے آ کر خوشی کی خبر دی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ خوش ہوتا ہو مسکراتا ہے، آپ بولو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ سمجھے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے غریباً پکڑ لے آپ کا، کیا تیرے کو کیا تکلیف ہوئی ہے. تو اس لیے وہ جو ہمارے یہاں جو عرف ہے تو اسی پر چلنا چاہیے کہ جہاں کوئی سا پناہ مانگنے کی صورت ہو، کوئی تکلیف دہ بات ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز میں چھینک کو کیسے روکا جائے؟ چھینک کی آواز روکنا تو مشکل ہوتا ہے، پست کر دی جائے. نماز ہو یا علاوہ نماز کے، چھینک کی آواز کو پست مانے ہلکی کرنے کی کوشش کی جائے. کہ زوردار چھینک مارتے ہیں نا، روکتے نہیں ہے بالکل. بہار شریعت میں حماقت لکھا ہے. نماز اس میں ضروری نہیں ہے، علاوہ نماز کے بھی حماقت ہے. بعض لوگ اتنی زور سے چھینک مارتے ہیں کہ آس پاس والے ڈر جائیں. اس سے طباً بھی ہو سکتا ہے نقصان ہوتا ہو کہ سارے اعضاء جو ہے نا وہ ہل بل جاتے ہوں گے. حسن رضا کی ایک ہمارے پاس صوتی پیغام ہے، وہ ہم 3 مرتبہ چلا رہے ہیں. کہہ دو باپا چل مدینہ. ماشاء اللہ، حسن رضا کے ابو آ گئے دیکھنے کے لیے، مگر جلوہ نظر نہیں آیا حسن رضا کا. 3 مرتبہ چل مدینہ کا مطالبہ ان الفاظ میں ہے. یہ صوتی پیغام ان کا تھا اور جو ان کا سوری تھا وہ پہلے چل چکا ہے. یہ مطالبہ یہ کل کا آیا ہوا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد دل نواز اتاری، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، کھانے والا کسی دوسرے سے 3 بار کہے کھانا کھا لیجئے، اگر وہ کھانا نہیں کھاتا تو اسے کافر کہہ دیا جاتا ہے. کہ جناب کسی سے اگر کوئی کھانا کھانے کے لیے 3 بار کہے اور وہ کھانا نہ کھائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس میں رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ فی الدارین. توبہ توبہ، ایسا کہنا جائز نہیں ہے، گناہ گار ہے اور سخت دل آزار باتیں اگلے کو بھی بہت برا لگے گا اور یہ گناہ گار ہوگا. کہنے والا اور سامنے والے کو واقعی کافر سمجھ کر کہتا ہے، یہ واقعی کافر ہو گیا تب تو یہ کفر اس پر لوٹے گا، ورنہ یہ کہ بطور گالی کہہ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا. یہ پہلی بار میں نے سنا کہ ایسا بھی کہتے ہیں. ایسا بالکل نہیں. 100 مرتبہ ہم نے کہا کسی کو اور اس کو نہیں بھوک ہے تو نہیں کھاتا، دل نہیں کرتا نہیں کھاتا، مروت میں نہیں کھاتا، کوئی بات نہیں ہے.
نہ کھائے. پانی کا بھی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ وہ پانی پیاس لگی ہو کسی کو بولے پانی پلا تو وہ نہ پلا تو بولا تو یزید ہے پانی نہیں پلاتا. تو یہ بھی ظاہر ایک گالی ہی کی صورت ہے کہ دل آزار بات ہے. ایسا نہیں ہوتا جو پانی نہیں پلاتا. وہ امام علی مقام پر یزید پلید کے جن لشکریوں نے پانی بند کیا تھا وہ ایک دوسری صورت تھی، اور ہم ایک دوسرے سے پانی مانگے اور نہ پلائے تو وہ ایک اور صورت ہے نا. وہ یزید کا ظلم اپنی جگہ پر بڑا خطرناک تھا، لیکن یہ وہ ظلم تو نہیں ہے نا، بلکہ اس کو ظلم کہنا بھی ضروری نہیں ہے. پانی ہے، اب مثال کے طور پر میرے پاس پانی ہے، خریدا ہوا پانی، منرل واٹر کی بوتل ہے، اور پانی کی کوئی تنگی بھی نہیں ہے، نہ آپ پیاس سے مر رہے ہیں، تو اول تو آپ کو سوال کرنا نہیں چاہیے کہ یار یہ پیسوں سے لیا ہوا پانی ہے اور میں نے نہیں پلایا تو مجھ پر کیا گناہ ہوگا، اس میرا مال ہے میں نہیں دیا، آپ نے سوال کیوں کیا؟ تو ایسا نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو حقیقہ کرتے ہیں، حقیقے لیے ایک جانور میں حصہ ڈال کے 2 بچوں کا حقیقہ ہو سکتا ہے یا اس کے لیے علیحدہ علیحدہ جانور لینا پڑے گا؟ بکرے میں بکرا بکری اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اگر بڑا جانور 7 حصے والا ہے تو اس میں عقیقہ بھی ڈال سکتے ہیں، قربانی بھی ڈال سکتے ہیں. جو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے، نزدیکی حاصل کرنے کا کام ہوتا ہے اس میں حصے ڈال سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے جو سوالات ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ موقدہ ہوں گی یا غیر موقدہ ہوں گی؟ جمعہ کے بعد فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ موقد ہیں. 2 فرضوں کے بعد جو پڑھتے ہیں جمعے کے 4 سنتیں یہ بھی موقدہ ہے. ان فرضوں سے پہلے جو پڑھتے ہیں 4 سنتیں وہ بھی موقدہ ہے. ان 4 سنتیں بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں ان میں اختلاف ہے، تو بہرحال یہ سنت بھی پڑھنے چاہیے. یعنی سنت تو ہے، موقدہ غیر موقدہ میں اختلاف ہے، 2 میں. جی، الٹا سونا کیسا ہے؟ الٹا سونا جہنمیوں کا طریقہ باہر شریعت میں لکھا ہے. آج کل جو ایک تعداد ہے الٹا سوتی ہے، بچے سوتے ہیں تو بچوں کو بھی بار بار کروٹ بدل کر اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ اس کی بیچارے کی عادت پڑے، ورنہ مشکل یہ ہو جاتی ہے بڑا ہو گیا نا پھر نیند نہیں آئے گی جب تک الٹا نہیں سوئے گا. شادیوں کے پروگرام میں آج کل شراب عام ہو رہی ہے اور اسی دوران نکاح بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ شراب عام نہیں ہو رہی، شراب کا کہیں کہیں ہوتا ہوگا اس طرح حساب کتاب، ایک دم عام ہو گئی، اکثر یوں کرتے ہیں، اور یہ سب ہر چیز کو اکثر بنا دیتے ہیں نا، یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. اکثر آدھے سے زیادہ کو اکثر بولتے ہیں، تو ہر جگہ شراب عام نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی کسی شادی میں شراب. ہوتی ہوگی، کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے جو کرتے ہوں گے، اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر نعوذ باللہ من ذالک وہاں شراب موجود ہے، شراب پی جا رہی ہے اور نکاح ہو رہا ہے تو بہت ہی جتنی مذمت کی جائے کم کی ایسے انداز کی، لیکن بہرحال نکاح ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، رب نواز. میرا سوال ہے کہ جو عشاء کے بعد ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں تو ہمارے کچھ قاری صاحبان ہیں وہ آخر میں رب العالمین اور اس کے بعد پڑھتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم، یعنی کہ وہ سورت کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایسا پڑھنا جائز ہے؟ سورت الملک ختم ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین کہنا مستحب، فتح و حدیثیہ کے حوالے سے مستحب ہے. اب صدق اللہ مولانا العظیم کا تو اس میں بھی کیا حرج ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا میں اس کو سچ مانتا ہوں. اس کے معنی یہ ہوتے اللہ نے جو فرمایا میں اس کو سچ مانتا ہوں،
تو بالکل ہم سچ مانتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج اس ہفتے کا رسالہ کفن چوروں کے انکشاف. دعائے اتار. جہنم میں کئی لانی وادی ہے، اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام حبب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ کفن چوروں کے انکشافات کے 19 صفحات پڑھ یا سن لے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. آمین. الحمدللہ گزشتہ ہفتے جو رسالہ امیر اہل سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی جس کا نام غفلت تھا، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی جو تعداد مجلس کو حاصل ہوئی وہ ہوئی 3,69,000 3,69,000 اور پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 3,24,000 3,24,000 اور بیرون ملک یعنی اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 39,700 39,700 اور اسلامی بہنوں کی اوورسیز کی تعداد 40,700 یعنی 40,700. تو کل جو تعداد ہوئی ہے دونوں ملا کر وہ 7,73,700 7,73,700. امیر علیہ سنت کی طرف سے جو ہدف ملا تھا وہ 7,86,000 786. تو یہ 7,86,000 کے بارڈر تک کی ہے، اب پہنچنے لگے ہیں. تو ابھی اسی ہدف کو باقی رکھیں. اللہ کرے یہ ہدف پورا ہو جائے. صرف 19 پیج ہیں اس بار بھی. ہو سکتا ہے یہ زور لگائیں گی نا ہماری مجالس، جامعات المدینہ والے زور لگائیں نا، ان میں رجحان ہوتا ہے پڑھنے کا. عام عیسائی بھائی بھی زور لگائیں، عیسائی بہنیں بھی کوشش فرمائیں. تو اللہ کرے گا آئندہ ہفتے جو ہے نا یہ 7,86,000 کا میرا ہدف پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ برکت دے آپ سب کو، اللہ سب کو حاجی بنا دے. جو کفن چوروں کے انکشافات رسالہ اس ہفتے پڑھ لیں اللہ سب کو حاجی بنا دے. آمین آمین. مرحبا. الحمدللہ 3، 4، 5 کو باب المدینہ اور جو دیگر ایسے شہر جہاں 5 فروری کی چھٹی ہے تو بڑی ترغیب دلائی جا رہی ہے. 3، 4، 5 فروری انشاءاللہ بے شمار مدنی قافلے، یعنی آئندہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، آئندہ اتوار، پیر، منگل، اور اسی طرح بلوچستان اور باب الاسلام سندھ سے 8، 9، 10 فروری کو 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے. تو یہ بھی ایک خاص موقع ہے. تو ہمارے باب الاسلام سندھ اور ہمارے بلوچستان کے وہ عاشقان رسول جو مدنی قافلوں میں سفر کے خواہش مند ہیں 8، 9، 10 فروری، اور جو بڑے شہر ہیں جہاں 5 فروری کی چھٹی آ رہی ہے امیر اہل سنت نے دعائیں عطا فرمائی ہیں 3، 4، 5 فروری کو انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. سب سفر کریں. اس میں جنہوں نے نیت نہیں کی وہ بھی نیت فرما لیں. ماشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائیے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ اب ہمارے نگران پاکستان کابینہ نے اطلاع دی کہ 8، 9، 10 تاریخ کو چشتی زون یعنی سردار آباد، فیصل آباد، جڑاں والا، اسی طرح اوکاڑا اطراف کی جو شہر ہیں یہاں سے بھی 3 دن کے مدنی قافلے 8، 9، 10 فروری کو سفر کریں گے۔ تو امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ گویا فروری کا جو مہینہ شروع ہوتے ہی یہ پورے پاکستان میں گویا لگتا ہے کہ مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص 3، 4، 5 فروری اور 8، 9، 10 فروری کو سفر کرنے والے عاشقان رسول، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کی توفیق دے، نمازیں، 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت دے، بد نگاہی سے نفرت دے، گالی گلوچ سے نفرت دے، دل آزاری سے نفرت دے۔ مولا ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ اے مالک و مولا ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، اور جتنے بھی ہمارے مریض ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں،
یہاں موجود ہیں یا مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، مولا سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر جن کا ہائی ہے، لو ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس کے امراض میں ہے، کینسر کا مرض ہے، ملیریا ہے، جن کے پتے میں پتھریاں ہو گئیں، جن کو نظر کا مسئلہ ہو گیا، جن کو بولنے کے مسائل ہوئے، اے اللہ جو ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، جن کے دماغی توازن بگڑ گئے، مولا طرح طرح کے امراض میں مبتلا تیرے محبوب کے غلام ہیں، اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما اور ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات تجھ پر ظاہر ہیں، مولا گھریلو ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑوں کے سبب دوریاں ہوتی جا رہی ہیں، اے اللہ رحمت کی نظر فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، ہمیں آپس میں محبتیں اور پیار عطا فرما، آپس کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں ہوں، پیار ہوں، امن و امان ہو، سکون ہو۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، ہمارا بچہ نمازی بن جائے، اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں۔ جو اولاد کے طلبگار حاضر ہوئے ہیں، مدنی چینل پر ہیں، اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، عاشقان رسول کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو ترقی اور عروج عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی قافلے سفر پر ہیں، صاحبزادہ عبید رضا بھی سفر پر ہیں، نگران شورا سفر پر ہیں، اور بھی دنیا بھر میں مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، ان کے قدموں کو مضبوط فرما، مددگار پیدا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے،
محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا تجھے واسطہ میرے پیارے نبی کا دیتا تجھے واسطہ میرے پیارے نبی کا امت کو خدا سنت پہ چلا دے امت کو خدا لگے سنت پہ چلا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانا جانا سلام کہتے ہیں عاشق تیرے دیوانے جانا جانا سلام کہتے ہیں جن کو دنیا جا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکرے در بدر جو کھاتے ہیں جن کو دنیا
ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چڑھ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چڑھ گیا مدینے کا، تذکرہ چڑھ گیا مدینے کا، حاجی جو مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجی جو مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو مہربان ہیں، عاشقوں پر تو مہربان ہیں، عاشقوں پر تو مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، غوث اعظم امام کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ